آج سورہ انعام کی 16ویں آیت سے درس شروع ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ تو کہہ دے کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو یقیناً میں ایک عظیم دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اب یہ بات اپنی ذات میں بہت واضح ہے، اس میں کسی تفسیر کی ضرورت تو محسوس نہیں ہو رہی۔ تو کہہ دے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کی تو یقیناً ایک عظیم دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یہاں مختصر سی بحث علماء کی جو ہے وہ علامہ قرطبی لکھتے ہیں، ابن عباس کی ایک روایت قرطبی نے دی ہے کہ یہاں خافوں کا لفظ بمعنی عالم استعمال ہوا ہے، یعنی میں جانتا ہوں کہ اگر میں نے غیر اللہ کی بات کی تو وہ مجھے عذاب دے گا۔ یہ مجھے عذاب دے گا تو بیچ میں ایک حذف سمجھنا چاہیے لفظ، مگر حذف نہیں ہے، حذف ہی سمجھنا چاہیے، کیونکہ ان عصیت و ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو یوم عظیم کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ مجھے عذاب دے گا کا لفظ کہیں نہیں آیا ہوا، مراد یہ ہے کہ عذاب عظیم جو ساری قوم کو گھیر لے گا، جو نعوذ باللہ من ذالک اگر سربراہ سے غلطی ہو تو پھر اس کا عذاب ساری قوم کو گھیر لیا کرتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عذاب یوم عظیم فطرتاً انسان دکھ سے بچتا ہے، پھر عید و میلے کے دن تو کوئی بھی رنج و ہتک پسند نہیں کرتا۔ فرماتا ہے اس عظیم الشان دن میں نافرمانی کی وجہ سے عذاب ہوگا۔ نوٹس میں لکھا ہوا ہے، یہ اظہار استغنا ہے، یہ ہرگز مراد نہیں کہ نبی کو عذاب ہو سکتا ہے۔ عذاب و یوم عظیم میں بتایا کہ بڑی چیز دور سے نظر آتی ہے، فرمایا ایسا سخت عذاب آئے گا کہ وہ ہمیشہ کے لیے لوگوں کو نظر آتا رہے گا، یعنی دیر سے آنے والے بعد میں لوگ بھی اس کا نظارہ کریں گے اور اس کی خبر بھی ساری دنیا میں پھیل جائے گی۔ آیت 17، میں یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذالک الفوز المبین، جس سے اس دن وہ عذاب ٹال دیا جائے گا تو اس پر اس نے رحم کیا اور یہ بہت کھلی کھلی کامیابی ہے۔ ظاہر ہے کہ تمام انبیاء تو اپنے اپنے وقت کے عذاب سے بچیں گے ہی اللہ کے فضل کے ساتھ، مگر جس دن عام دنیا میں یہ عذاب پھیلا ہوا ہو، اس وقت جس کو بھی خدا نے اس سے بچا لیا، یہ اس کے ساتھ غیر معمولی رحم کا سلوک ہے۔ صرف کے معنی ہیں کسی چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھیر دینا۔ مبین بانا وستبانا و تبینہ کے معنی ظاہر اور واضح ہونے کے ہیں۔ اسی طرح کسی چیز کی شرح کی جائے اگر تو اس کو بھی بینتہ کہہ کے اظہار کریں گے۔ کسی چیز کی شرح کرنا ایسے ہمارے تبین للناس ہے، قرآن کریم میں بھی ہے، تاکہ تو لوگوں کے سامنے بات کھول کھول کر بیان کرے۔ علامہ زمخشری نے یہ نکتہ اس میں سے نکالا ہے،
اللہ نے اپنی رحمت عظمیٰ اس پر کی ہے، جس طرح تو کہتا ہے کہ اگر تو نے بھوک کے وقت زید کو کھانا کھلایا تو نے اس پر احسان کیا۔ تو مراد یہ ہے کہ اللہ کا احسان ایسے وقت میں جب کہ چھوٹے بڑے سب پکڑے جا رہے ہوں، اس وقت جس کے اوپر اس تنگی کے وقت میں رحم ہوگا وہ ہے اصل رحم، کہ اس کو ان مصیبتوں میں سے نجات دے دے گا۔ آیت نمبر 18، وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بس اگر تجھے اللہ کوئی ضرر پہنچائے تو اسے کوئی دور کرنے والا نہیں مگر وہی، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے۔ مفردات میں کشفت الثوب عن الوجہ کے معنی ہیں میں نے چہرہ وغیرہ سے پردہ اٹھایا۔ غم و اندوہ کو دور کرنے پر بھی یہ لفظ مجازن بولا جاتا ہے۔ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ میں اسی طرف اشارہ ہے کہ جب غم و اندوہ عام ہوگا تو سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے جو اس پر سے پردہ اٹھا دے، غم دور کر دے مطلب ہے۔ سورہ انعام آیت 19، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ اپنے بندوں پر جلالی شان کے ساتھ غالب ہے اور وہ صاحب حکمت اور ہمیشہ باخبر ہے۔ القاہر کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ یہ ہے کسی پر غلبہ پانے کے بعد اسے ذلیل کر دیا۔ مگر سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لفظ جو اللہ تعالیٰ پر بولا جاتا ہے قاہر، اس کے ساتھ یہ ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اس میں ذلیل کرنا تو مراد صرف نہیں ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ بالا ہے، صاحب طاقت اور قدرت ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے ناراضگی پہنچائے، جس کو چاہے اس سے حسن سلوک کرے، اور یہ اس کی قدرت کاملہ کی وجہ سے ہے، کوئی اس کے سلوک سے بچ نہیں سکتا۔ لفظ حکیم کی بحث المفردات نے چھیڑی ہے کہ حکمہ کے اصل معنی ہے کسی کو اصلاح کی خاطر کسی کام سے روکنا، اس لیے جانور کی لگام کو بھی حکمہ کہا جاتا ہے۔ ویسے عرف عام میں جو مشہور ہے حکمت کے معنی علم اور عقل کی روشنی میں حق کو پہچاننے کے ہیں۔ آیت نمبر 20، قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ سورہ الانعام آیت 20۔ ترجمہ، تو پوچھ کہ کون سی بات بطور شہادت سب سے بڑی ہو سکتی ہے؟ کہہ دے کہ اللہ ہی تمہارے اور میرے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں ڈراؤں اور ہر اس شخص کو بھی جس تک یہ پہنچے۔ کیا تم قطعی طور پر گواہی دیتے ہو
کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی دوسرے معبود ہیں؟ تو کہہ دے کہ میں یہ گواہی نہیں دیتا، کہہ دے کہ یقیناً وہی ایک ہی معبود ہے، اور میں یقیناً اس سے بری ہوں جو تم شرک کرتے ہو۔ مفردات میں شہید کے لیے متعلق لکھا ہوا ہے، شہادت حاضر ہونے کو کہتے ہیں، شہود میں نے حاضری۔ بس لفظ شہود جو ہے یہ ظاہری آنکھ کے طور پر بھی اور باطنی آنکھ سے بھی شہادت کے معنوں پر دلالت کرتا ہے، اسی لیے شہید کو گواہ کہا جاتا ہے۔ وہ باطنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے کہ خدا ہے اور میں اس کی طرف جاؤں گا، اس لیے اس کو اپنی جان اس کے راستے میں پیش کرنے میں کوئی تردد محسوس نہیں ہوتا۔ تو حقیقی شہید جو بظاہر دنیا کو نہ نظر آنے والی باتوں کو دیکھ رہا ہے وہ ہوتا ہے جو خدا کی راہ میں جان دے۔ تو یہاں مراد ہے بصیرت کی آنکھ سے شہادت دے رہا ہے۔ الوحی اصل معنی اشارہ سریہ کے ہیں۔ شریعت میں کلمہ الہیہ کو وحی کہا جاتا ہے جو انبیاء اور اولیاء کی طرف القاء کیا جاتا ہے۔ اب وحی کے لیے صرف نبوت کو خاص نہیں کیا گیا، ساتھ جیسا کہ اہل لغات میں لکھا ہے انبیاء اور اولیاء کی طرف دونوں کی طرف القاء جو کیا جاتا ہے اس کو وحی کہتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قل اللہ شہید بینی و بینکم، ہمارا تمہارا مقدمہ ہے، پچھلی کتابوں میں شہادت موجود ہے، تم دیکھ لو کہ مکذبین رسل کا انجام کیا ہوا۔ تازہ شہادت چاہتے ہو تو اپنے اور میرے اتباع کو دیکھ لو۔ ابو علی سینا ایک طبیب تھا، امام غزالی و امام رازی اچھی عربی لکھنے والے تھے، مگر یہ بھی ان سے کم نہیں۔ ایک دن اس نے عمدہ تقریر کی، یعنی ابو علی سینا نے۔ اس کا شاگرد بیٹھا تھا، اس نے کہا آپ نبوت کا دعویٰ کرتے تو آپ کو زیبا تھا۔ تو محض فصاحت و بلاغت پر نبوت ثابت نہیں ہوا کرتی، یا کسی فصیح و بلیغ کو سمجھنا کہ وہ نبوت پر قادر ہے۔ تو قرآن کریم چونکہ فصیح و بلیغ کتاب ہے جس کی کوئی مثال نہیں، اس لیے بعض جاہلوں نے یہ سمجھا کہ صرف اسی وجہ سے ہی قرآن کریم ایک معجزہ ہے، حالانکہ قرآن کریم شروع سے آخر تک معجزات سے بھرا پڑا ہے جو صرف فصاحت سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ اللہ کے علم الغیب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ابن سینا کو سن کر برا لگا کہ میں تو ظاہری طور پر فصیح و بلیغ ہوں، میرا نبی سے کیا رشتہ، کیا تعلق ہے، کیا میری نسبت ہے۔ اس نے کچھ دیر تو خاموشی اختیار کی۔ ایک دن جب سخت سردی تھی، ٹھنڈی ہوا اور یکبستہ پانی موجود تھا، اس شاگرد سے کہا ذرا کپڑے اتار کر اس پانی میں ہو آؤ۔ وہ کہنے لگا کہ آپ مجنون تو نہیں ہو گئے؟ کہا کیا اسی ہمت پر مجھے پیغمبر بناتا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو گمسانوں میں جانے کا جو حکم دیتے تھے، کیا وہ یہی جواب دیا کرتے تھے؟ غرض یہی اتباع کو مقابلہ میں پیش کیا گیا، یہاں اتباع کو مقابلہ میں پیش کیا گیا۔ آیت 21 الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم وہم لا یؤمنون۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے اب کتاب دی وہ اس کتاب اور اس رسول کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعرفونہ میں علامہ راغب لکھتے ہیں کہ کسی چیز کو علامتوں سے پہچاننے کو
اعراف کہتے ہیں۔ اس میں تفسیر القرطبی میں لکھا ہے کہ یہودی اور عیسائی مراد ہیں جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود ان کی مخالفت کی۔ یہ بات درست نہیں ہے، اور اس کے اوپر زبانی طور پر بحث کی ضرورت ہے کہ کیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں ان کی علامتوں سے۔ یہ چھان بین میں مبتلا نہیں ہوتے کہ کون ملا، کس طرح ملا، اور یہ بیٹا میرا ہے کہ نہیں۔ اس کے آثار بتا دیتے ہیں، اس کی طرز، اس کا مزاج، اس کی شکل صورت۔ تو اپنے بیٹے کو تو اس طرح پہچان لیتے ہو، لیکن جو خدا کی طرف سے رسول ہو کے آیا ہے اس کے آثار تمہیں کچھ نہیں بتاتے کہ وہ خدا کا ہے۔ یہ مراد ہے۔ رسول کو اپنے بیٹے کے طور پر نہیں پہچانتے، نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے کے طور پر اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو آثار ظاہری اور آثار باطنی سے پہچانا جا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 22، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر کوئی جھوٹ گھڑا یا اس کی آیات کی تکذیب کی۔ یقیناً ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ افتراء کا لفظ مرمت کرنے کے لیے اور فساد ڈالنے کے لیے دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں افتراء جھوٹ، صریح جھوٹ، نئی بات جو اپنے سامنے گھڑ لی گئی ہو، جو اپنے سامنے بیٹھے بٹھائے بنا لی گئی ہو، اس کو بھی افتراء کہتے ہیں۔ مفردات میں فلاح کا لکھا ہوا ہے، الفلح کے معنی چیرنا اور پھاڑنا کے ہیں۔ کہا جاتا ہے الحدید بالحدید یفلح، لوہا لوہے کو کاٹتا ہے۔ اس لیے کسان کو بھی فلاح کہتے ہیں، کیونکہ خوب زمین کو پھاڑتا ہے اور پھر اس میں بیج ڈالتا ہے، جس سے پہلے وہ زمین کی تیاری کرتا ہے۔ من اظلم ممن افتراء کی تفسیر میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام لکھتے ہیں، اس سے زیادہ تر ظالم اور کون ہے جو خدا تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ بے شک مفتری خدا تعالیٰ کی لعنت کے نیچے ہوتا ہے، اور خدا تعالیٰ پر افتراء کرنے والا جلد مارا جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں افتراء سے مراد ہمارے کلام میں وہ افتراء ہے کہ کوئی شخص عمداً اپنی طرف سے بعض کلمات تراش کر یا ایک کتاب بنا کر پھر یہ دعویٰ کرے کہ یہ باتیں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور اس نے مجھے الہام کیا ہے، اور ان باتوں کے بارے میں میرے پر اس کی وحی نازل ہوئی ہے، حالانکہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ سو ہم نہایت کامل تحقیقات سے کہتے ہیں کہ ایسا افتراء کبھی کسی زمانے میں چل نہیں سکا۔ اللہ پر جو جھوٹ باندھ رہا ہو اور مسلسل باندھ رہا ہو، اگر وہ کامیاب ہے اپنے مقصد میں اور اپنے پیغام میں، تو یہ ممکن نہیں ہے، اللہ اسے ایسے جھوٹے اور مفتری کو ضرور ہلاک کر دیتا ہے۔ اس میں دنیا میں تو اگر کسی حکومت کو علم ہو جائے کہ اس حکومت کے نام پر کسی نے غلط پیغام پہنچایا ہوا ہے، تو خواہ کوئی کسی حکومت کا چپڑاسی ہونے کا دعوے دار بھی ہو، تو اسے وہ حکومت وقت پر پکڑے جانے پر، یعنی یہ علم ہونے پر کہ وہ جھوٹا پروپیگنڈا کر کے اپنا نفع کما رہا ہے، اس کو ضرور برباد کر دے گی۔ تو جس نے نبی کا دعویٰ کیا ہو، خدا کو کیا یہ لازم نہیں کہ اس کو خود پکڑے؟ ورنہ عامت الناس کو کیا پتہ چلتا ہے کہ
کہ اپنی طرف سے جھوٹ بنایا ہوا ہے، یہ سچ مچ کہا ہے۔ حسن ظنی میں تو لوگ مان ہی جاتے ہیں، مگر بدظنی کرنے والے پھر بدظنی بھی کر لیتے ہیں۔ تو سیدھی پہچان یہ ہے کہ اگر وہ خدا کی طرف سے ہے تو ہر وقت اس کے علم میں تو ہے ہی، اور اگر وہ اس کی طرف سے نہیں ہے تو پہلا اس کا کام ہے کہ اس کو برباد کرے۔ حضرت موسیٰ کے واقعہ میں جو شخص دلیل پیش کرتا ہے کہ اس کا پیچھا چھوڑو، اس نبی کو، اس دعویٰ دار کو کچھ نہ کہو، وہ یہی بنیادی دلیل دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ اگر اس نبی کو تم نے کچھ کہا اور تم نے اسے پکڑا تو یہ کوئی تمہیں اس عذاب سے نہیں بچا سکے گا اگر یہ سچا ہوا۔ ان یکو کاذباً فعلیہ کذب، اگر یہ جھوٹا ہے تو پھر اس کا جھوٹ اس پر پڑے گا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم آرام سے بیٹھ کے تماشا دیکھو، جس نے بھیجا ہے اگر یہ جھوٹا نکلا تو وہی ذمہ دار ہے، اس کو پکڑے، لیکن اگر یہ سچا نکلا تو پھر جو باتیں تمہیں کہتا ہے کہ تمہارے پیچھے لگ جائیں گی وہ ضرور لگ جائیں گی۔ اس لیے اپنی خیر بناؤ اور خام خواہ جن باتوں کا علم نہ ہو ان میں دخل نہ دیا کرو۔ سورہ الانعام آیت 23۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور یاد کرو جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، پھر ہم انہیں جنہوں نے شرک کیا پوچھیں گے کہ تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم شریک گمان کیا کرتے تھے۔ الحشر کا جو اصل معنی ہے لغت کے مطابق امام راغب لکھتے ہیں، لوگوں کو ان کے ٹھکانے سے مجبور کر کے نکال کر لڑائی کی طرف لے جانے کو کہتے ہیں۔ عام لام بندی ہو جائے اور لوگوں کو زبردستی گھروں سے نکال کر لڑائی پر تیار کیا جائے، اس کو حشر کہتے ہیں۔ اور حشر کا لفظ صرف جماعت کے لیے بولا جاتا ہے، اکیلے کا حشر نہیں ہو سکتا۔ ویسے تو حشر نشر ساتھ ہی جاری ہے دنیا میں، مگر اجتماعی طور پر جب وہ لوگ لے جائے جائیں گے، لڑائی کا مفہوم کیا ہے؟ یہ کہ اپنے اس طرف ہانک کے لے کے جائیں گے جس کو وہ پسند نہیں کرتے۔ تو لام بندی ہو تو اس میں بھی لوگ لڑائی پر جانے کو پسند نہیں کرتے، مگر مجبوراً بے اختیار حکم کے تحت ان کو ایسا کرنا پڑتا ہے۔ اب وہ یوم ناشر جمیعاً تزعمون میں علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ مشرکین اپنے ان مظلومہ سفارشیوں کو بلا لائیں جن کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا مقرب بنا دیں گے۔ یہ مشرکوں کی زجر و توبیخ کے لیے فرمایا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں زوم کا لفظ ہر جگہ بلا استثناء جھوٹی چیز کے لیے ایک وہم کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی سچی چیز کے لیے زوم نہیں کہا جائے گا بلکہ جھوٹی بات کے لیے استعمال ہوگا۔ اب قیامت کے دن وہ جو گمان کیا کرتے تھے کہ ہمارے یہ سفارشی بنیں گے، ان کو پھر موقع دیا جائے گا، اچھا بلاؤ ان کو۔ وہ بلائیں گے اور ان کی کوئی آواز کسی تک نہیں پہنچے گی، یعنی کوئی موجود ہی نہیں ہوگا تو اس تک پہنچے گی کیا؟ آیت 24۔ پھر ان ثم لم تکن فتنتہم الا ان قالوا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، پھر ان کا گھڑا ہوا فتنہ کچھ باقی نہیں رہے گا اور اتنا کہ وہ کہیں گے اللہ ہمارے رب کی قسم ہم ہرگز مشرک نہیں تھے۔ اب یہ
بہت بڑا دعویٰ ہے اور جھوٹ ہے۔ شرک تو کرتے تھے، تبھی تو خدا تعالیٰ کہے گا کہ تم اپنے جو ساتھی ہیں مشرک ان کو بلاؤ۔ تو یہ بحث علماء نے اٹھائی ہے کہ یہ قیامت کے دن اللہ کا نام لے کر اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کیسے ہو سکتی ہے۔ فتن کے لفظ کے تابع مفردات میں لکھا ہے سونے کو آگ میں گلانے کو فتن کہتے ہیں، تاکہ اس کا جو زائد گند ساتھ لگا ہوا ہے، سونا میں جو ملاوٹ ہے وہ سب چھن کر جل کر ایک طرف ہو جائے۔ کسی شخص کو آگ میں ڈالنے کے لیے بھی فتنہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگ میں ڈالنے سے مراد صرف انتقام نہیں، بلکہ آگ جس طرح سونے کو پاک صاف کر دیتی ہے، اسی طرح انسان کی حسن فطرت کو صاف کرتی اور وہ جو بے شمار ملونیاں اس میں تھیں ان کو جلا دیتی ہے۔ تو اس پہلو سے جہنم جو ہے وہ ایک نعمت ہے، اور آگ میں گزرے بغیر انسان کی اصلاح نہیں ہوتی۔ حقیقت میں جب انسان غلطی کرتا ہے اور بڑی غلطی کرتا ہے تو اس وقت اس کو اپنے اندر ایک جہنم محسوس ہوتی ہے، اور وہی جہنم ہے جو اس کی اصلاح کا باعث بن جاتی ہے۔ جتنا بڑا خطا کار ہوگا اتنی ہی دیر اس کو لگے گی، جتنا کم خطا کار ہوگا اتنی ہی جلدی اس کی سفلی عادتیں بھسم ہو جائیں گی۔ فتنہ کا لفظ مصیبت، قتل، عذاب وغیرہ ان سب کے اوپر استعمال ہوتا ہے۔ اور امام راغب یہ بھی لکھتے ہیں والفتنۃ اشد من القتل ان الذین فتنوا المؤمنین بأیکم المفتون وغیرہ، یہ ساری باتیں فتنے کی مثالوں کے طور پر دے رہے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِخْرَاجُ آلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ۔ فتنہ قتل سے زیادہ خطرناک جرم ہے، کیونکہ تم فتنے میں ڈال کر اس کو مرتد کرنے کی کوشش کرتے ہو، یعنی اس کو دنیا سے نہیں اس کا دین بھی برباد کرنے کی کوشش کرتے ہو، زبردستی اس کو اپنے اندر شامل کرنا چاہتے ہو۔ اس سے جو لوگ قتل ہو جائیں وہ کم درجے کا نقصان ہے ان کا، بجائے اس کے کہ ان کو مجبور کر کے انتہائی کراہت کے ساتھ تم اپنے دین کی طرف واپس کھینچ لاؤ۔ پھر فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ۔ جو تو مجبور ہو کر مرتد ہوا ہے، یعنی اس میں استطاعت ہی نہیں رہی زیادہ جبر برداشت کرنے کی، دل میں تو ایمان رہے گا، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ویسے ہی دل میں بے ایمان ہوتے ہیں اور وقتی طور پر دباؤ کے نیچے آ کے پھر اعلان بھی کر دیتے ہیں کہ ہاں ہم مرتد ہو گئے۔ تو ان کے متعلق فرمایا فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ان کے اعمال دنیا میں بھی جاتے رہے اور آخرت میں بھی۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ جہنمی لوگ ہیں اور وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔
اس آیت کے متعلق ابو عبداللہ القرطبی لکھتے ہیں، اس حصہ آیت کا تعلق واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین، ہم ہرگز مشرک نہیں تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ آخرت میں جھوٹ بولیں گے تو اس سے آیت قرآنی ولا یکتمون اللہ حدیثہ روکتی ہے کہ وہ کوئی بات بھی چھپا نہیں سکیں گے۔ تو پھر جھوٹ کا کیا مطلب ہے؟ قیامت کے دن خدا کے سامنے جھوٹی بات پیش کر کے کیا وہ تسلیم کرتے ہوں گے کہ وہ خدا اس کو مان لے گا؟ پھر دوسری آیت پیش کرتے ہیں علامہ قرطبی ولا یکتمون اللہ حدیثہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات بھی چھپا نہیں سکیں گے۔ تو یہ بحث صرف یہ چھیڑی گئی ہے کہ وہ کریں گے کیوں یہ آخر، جب سب واضح طور پر خدا کے علم میں ہوگا تو اس کو جھوٹ بولنے کی کوشش کیوں کریں گے؟ یہ ان کی شروع کی زندگی کی عادت ہے جھوٹ بولنا، اور جھوٹ ہی ان کو اوڑھنا بچھونا ہوتا ہے۔ اور اگر یہاں بھی خدا کا تصور کرتے تو وہ جھوٹ بول نہیں سکتے تھے، مگر اس کے ہوتے ہوئے اس کی وجود کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہی عادت مستمرہ ان کو قیامت کے دن بھی ان کو آ پکڑے گی، اور وہ سمجھیں گے کہ جھوٹ سے گزارا ہو جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس دن ان کو ثابت کرے گا کہ اب آج یہاں کوئی جھوٹ نہیں چلے گا، یہ مراد معلوم ہوتی ہے۔ اور شیعہ مترجم صاحب کہتے ہیں وہ قسم کھا کے یہ کہیں گے کہ ہم مشرک نہ تھے، تو اس سے یہ مطلب ہے کہ ہم ولایت و خلافت و امامت کو علی اور اولاد علی ہی کا حق سمجھتے تھے اور غیر کو اس میں نہیں شریک کیا کرتے تھے۔ اب یہ شیعہ تفسیر نمونتاً میں بیچ میں داخل کر دیتا ہوں۔ اب اس کا انجام جو نتیجہ نکالا ہے وہ اگلی آیت 25 میں ہے کہ دیکھ انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون، دیکھ کیسے وہ اپنے ہی خلاف جھوٹ بولتے ہیں۔ تو ان کو جھوٹ کی عادت ہوتی ہے، چونکہ اپنے خلاف ہی اس کے خلاف ہی جھوٹ پڑتا ہے جس نے جھوٹ بولا ہو، تو اس لیے یہ عادت مستمرہ ان کو قیامت تک نہیں گھیرے رکھے گی۔ لیکن جو کچھ وہ جھوٹ گھڑا کرتے ہیں وہ ان کے ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ سورہ الانعام آیت 26 وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ سورہ الانعام آیت 26۔ ترجمہ: اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو بظاہر تیری باتوں پر کان دھرتے ہیں، جبکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں، جن کی وجہ سے ممکن نہیں کہ وہ اس کو سمجھ جائیں، اور ان کے کانوں میں ایک بوجھ سا رکھ دیا ہے، اور اگر وہ تمام نشان بھی دیکھ لیں تو ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس حد تک وہ بے باک ہیں کہ جب تیرے پاس آتے ہیں تو تجھ سے جھگڑتے ہیں۔ جو لوگ کافر ہوئے کہتے ہیں یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ مفردات میں الکنوں کے معنی یہ لکھے ہیں ہر وہ چیز جس میں کسی چیز کو محفوظ رکھا جائے۔ کہا جاتا ہے کننت الشیء کنن، کسی چیز کو محفوظ جگہ پر محفوظ رکھ دیا، اور کنن تو خصوصیت کے ساتھ کسی مادی شے کو گھر یا کپڑے میں چھپانے پر بولا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا ہے
کانہن بیض مکنون، گویا کہ وہ ڈھانپ کر رکھے ہوئے انڈے ہیں۔ تو مکنون سے مراد جن کو صاف ستھرا رکھنے کی خاطر الگ چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ بس دل پر بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً آیا ہے۔ جس طرح ایک ڈھانپی ہوئی چیز تک آواز نہیں پہنچ سکتی یا باہر کا اثر نہیں ہوتا، اسی طرح ان کے دلوں کو خدا نے ان کے اپنے ہی پردوں سے ڈھانپ رکھا ہے اور ان تک کوئی خیر کی بات نہیں پہنچ سکتی۔ یہ حال کانوں کا ہے کہ کانوں میں بھاری پن ہے، الوقر۔ یجادلونک المفردات میں ہے اصلہ من جدلت الحبل اے احکمت فتلہ، جدلت الحبل میں نے رسی کو مضبوطی سے بٹا، اور کہا گیا ہے کہ جدال اصل میں پچھاڑنے اور مد مقابل کو زمین پر دے مارنے کو کہتے ہیں، جیسے فرمایا جادلہم باللتی ہی آسن، یعنی اگر تم نے کسی سے لڑائی کرنے مقابلہ کرنا ہے تو بہترین چیز کے ذریعے اس کا مقابلہ کرو، اور اس حد تک مقابلہ کرو کہ وہ پچھاڑ کھا کر جا پڑے، یعنی اس میں کوئی جواب کی سکت باقی نہ رہے۔ بہانہ خوری تو لوگ پھر بھی کرتے رہتے ہیں، مگر دیکھنے والے پہچان جاتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی دلیل باقی نہیں رہی۔ معتزلہ کی روایات ہیں، اس کا کوئی خاص تعلق ایسا نہیں ہے کہ جو باتیں کہی جا چکی ہیں ان پر ان کا اضافہ کیا جائے، وہی عام باتیں ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یستمع، سماع وہی ہے جو دل کے کانوں سے سنا جائے اور قبول کر لیا جائے۔ وقرن، یوں تو سن لیتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ حق نہ سنتے تھے، یعنی ویسے سنتے ہیں، یہ نہیں کہ بہرے ہیں، مگر حق بات ان تک نہیں پہنچتی۔ اساطیر انگریزی میں لکھا ہوا ہے سٹوریز ہیں، مگر میں تمہیں یہ سچے یقین کے ساتھ بتاتا ہوں کہ قرآن کریم میں کوئی قصہ نہیں۔ بے شک آدم، نوح، یعقوب، ابراہیم، موسیٰ، صالح، ہود، شعیب کا بیان ہے، مگر صرف حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حال سے مطابق کرنے کے لیے گویا ان واقعات کے ذریعے پیشگوئی کی گئی ہے کہ تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ اسی تعلق میں نوٹس میں ہے کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق تم بات بیان کرتے ہو کہ پہلے لوگوں کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا تم لوگوں نے، اب یہاں بھی کر رہے ہو، تو یہ کہانیوں کے طور پر نہیں بلکہ اس لیے ہے تاکہ پہلے لوگوں کے بد انجام سے ان کو ڈرایا جا سکے۔ آیت نمبر 27، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اس سے روکتے بھی ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، اور وہ اپنے سوا اور کسی کو ہلاک نہیں کرتے اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ علامہ عبداللہ القرطبی لکھتے ہیں نہا کا مطلب ڈانٹنا ہے، جبکہ نا کا مطلب دوری ہے، اور یہ عادت نیکی کو قبول کرنے سے خود روکنا اور دوسروں کو روکنا۔ ینہون عنہ و ینأون عنہ، وہ لوگوں کو بھی منع کرتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے سے،
اور خود بھی جہاں تک ان کا بس چلتا ہے پیچھے رہتے ہیں، اور اگر سنتے ہیں تو ایسے کانوں سے سنتے ہیں جن میں بوجھ ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی، دیکھتے ہیں تو ایسی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جن پہ پردے ہیں۔ بس یہ سیدھا سادہ عام مطلب جو ہے یہی اس آیت کریمہ میں واضح اور بالکل کھلا کھلا بیان ہوا ہے کہ تم ایسی حرکتیں نہ کرو کہ لوگوں کو بھی دین کی تعلیم سے باز رکھو۔ اگر خود سمجھ نہیں آتی تو لوگوں کو تو سننے دو، بعض دفعہ خود سننے سے ایک اور اثر پڑتا ہے۔ جماعت احمدیہ کے پھیلاؤ میں اس چیز نے بہت دخل دیا ہے۔ وہ لوگ جو دور بیٹھے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق سن کر پھر پیچھے ہٹ جایا کرتے تھے، بعض دفعہ رویا کے ذریعے ان کے اوپر زور ڈالا گیا خدا تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ دل کے نیک تھے کہ وہ جا کے خود سن کے آئیں، اور جب خود دیکھا اور خود سنا تو ان کی کیفیت ہی بدل گئی۔ تو آنکھوں دیکھنا اور بات ہے، اور سنی سنائی باتوں پر یقین کر لینا اور بات ہے۔ آیت 28 وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور کاش تو دیکھ سکتا کہ جب وہ آگ کے پاس ٹھہرائے جائیں گے تو کہیں گے اے کاش ایسا ہوتا کہ ہم واپس لوٹا دیے جاتے، پھر ہم اپنے رب کی آیات کی تکذیب نہ کرتے اور ہم مومنین میں سے ہی ہو جاتے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں ایک معنی النار کا آگ یعنی لڑائی کی آگ مراد لی ہے، جنگ کے سامنے یا دوزخ کے سامنے۔ اب دنیا میں بھی جو شرارتیں کرتے پھرتے ہیں اس کے نتیجے میں ضرور آگیں بھڑکتی ہیں، یعنی دنیا کی زندگی میں ہی یہ اپنی سلگائی ہوئی جہنم کو جنگوں کی صورت میں دیکھ لیتے ہیں۔ اس وقت ان کو سمجھ آئے گی کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ بیکار نہیں جاتا، اس کے نتیجے ضرور نکلتے رہتے ہیں۔ اب جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ ان کی اپنی کمائی ہوئی جنگیں ہیں۔ سورہ انعام آیت 29 بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نہوا عنہ وانہم لکاذبون۔ حق یہ ہے کہ ان پر ظاہر ہو چکا ہے جو اس سے پہلے وہ چھپایا کرتے تھے، اور اگر وہ لوٹا بھی دیے جائیں تو ضرور دوبارہ وہی کریں گے جس سے ان کو روکا گیا تھا، اور وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اس بارے میں سید مقبول دہلوی صاحب لکھتے ہیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر دنیا میں ان کو پھر بھیجا جاتا تو جن باتوں سے منع کیا جاتا ہے وہ پھر وہی کرتے۔ تفسیر برہان میں جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے جناب امیر المومنین علیہ السلام کو کوفہ سے باہر دیکھا اور حضرت کے پیچھے ہو لیا، مقابر یہود تک جا کر حضرت اس کے وسط میں کھڑے ہو گئے اور آواز دی اے یہودیو، اے یہودیو۔ خبروں سے آوازیں آنے لگیں لبیک لبیک، ہم اطاعت کے لیے حاضر ہیں۔ حضرت نے دریافت کیا کہ تم عذاب کو کیسا پاتے ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ آپ کی نافرمانی کا عذاب ویسا ہی ہے جیسا کہ حضرت ہارون کی نافرمانی کا تھا، اور جو لوگ آپ کی نافرمانی کریں گے قیامت کے دن تک وہ ایک ہی جیسے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اس پر حضرت نے ایک چیخ ماری کہ معلوم ہوتا تھا کہ آسمان پھٹ پڑیں گے، اور اس چیخ سے میں غش کھا کر گر پڑا۔ جب مجھے افاقہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ جناب امیر المومنین سرخ یاقوت کے تخت پر بیٹھے ہیں، اور ان کے سر پر جواہرات کا تاج ہے، اور سرخ و زرد حلے پہنے ہوئے ہیں،
اور حضرت کا چہرہ مبارک چاند کی طرح روشن ہے۔ میں نے عرض کی اے سید و سردار، یہ تو بڑی سلطنت ہے۔ فرمایا کہ ہاں اے جابر، ہماری سلطنت سلیمان ابن داؤد سے بڑی ہے اور ہمارا غلبہ سب سے بڑا ہوا ہے۔ پھر حضرت وہاں سے واپس آئے اور ہم کوفہ میں داخل ہو گئے، اور میں حضرت کے پیچھے پیچھے مسجد میں پہنچا تو حضرت آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہے تھے اور یہ فرماتے جاتے تھے قسم بخدا میں نہ مانوں گا، قسم بخدا میں نہ مانوں گا، واللہ ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ اب جابر کہتے ہیں کہ میں نے ان کی جھوٹی روایت کے مطابق جابر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ اے فلاں، اے میرے مولا، یہ آپ کس سے باتیں کرتے ہیں اور یہ اشاعت کس سے ہو رہا ہے؟ میں تو کسی کو نہیں دیکھتا۔ فرمایا اے جابر، برہوت اس وقت مجھے دکھلایا گیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ شیخین اور ان کے لشکر برہوت کے تابوت میں مقید ہیں۔ برہوت ایک فرضی جن کا نام بنا ہوا ہے، اور شیخین سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر ہیں۔ وہ دونوں چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ امیر المومنین ہمیں دنیا میں واپس بلائیے۔ تو حضرت علی کہتے جا رہے تھے میں نہیں مانوں گا، میں نہیں مانوں گا، کبھی تجھے واپس نہیں لاؤں گا۔ الانعام آیت 30۔ وقالوا ان ہے الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ زندگی ہماری دنیا کی زندگی کے سوا کچھ نہیں اور ہم کبھی نہیں اٹھائے جائیں گے۔ الباسو کے معنی مفردات میں ہیں کسی چیز کو ابھارنا اور کسی چیز کو بھیجنا۔ اللہ تعالیٰ کے قول والموت یبعثہم اللہ کے معنی ہیں کہ وہ ان کو نکالے گا اور قیامت کے دن روانہ کرے گا۔ حضرت خلیفۃ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان ہے الا حیاتنا، منہ سے نہ کہیں مگر اکثر لوگ اپنے اعمال سے بھی ظاہر کرتے ہیں اور یہی گواہی دیتے ہیں کہ دنیا ہی سب کچھ ہے۔ تو ان کا جو کہنا ہے وہ منہ سے ہو یا نہ ہو، ان کے اعمال ہمیشہ اس بات کے گواہ رہتے ہیں کہ وہ اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور آخرت پر اعتماد نہیں رکھتے۔ سورہ الانعام آیت 31۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، اور کاش تو دیکھ سکتا جب وہ اپنے رب کے حضور ٹھہرائے جائیں گے، ان سے پوچھے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے۔ وہ کہے گا تب تم عذاب کے چکھو اور بوجہ اس انکار کے جو تم کیا کرتے تھے۔ تفسیر الکشاف میں ہے یعنی قیامت کے دن خدا سے ملاقات کے ہونے کا انکار کی وجہ سے اور دوسرے امور جو قیامت کے دن سے متعلق ہیں ان کے انکار کی وجہ سے وہ جہنم میں مبتلا کیے جائیں گے۔ علامہ فخر الدین رازی لکھتے ہیں جان لے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سابقہ آیات میں ان کی حشر نشر اور بعث و قیامت کے انکار کا ذکر کیا تو اس آیت میں قیامت میں ان کے حال کی کیفیت بیان کی ہے۔ چنانچہ فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، وقوف سے مراد جاننا ہے، جیسے ایک شخص دوسرے سے کہتا ہے وقفت علی کلامک، یعنی میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، بس کریں۔ اس سے زیادہ کوئی اور تفسیر اس آیت کی بیان نہیں ہوئی، اور اگر ہم خود دیکھیں تو اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور کاش تو دیکھ سکتا جب وہ اپنے رب کے حضور ٹھہرائے جائیں گے، وہ ان سے پوچھے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے۔ وہ کہے گا تب تم عذاب کو چکھو بوجہ سے انکار کے جو تم کیا کرتے تھے۔ تو بالکل واضح ہے اپنی ذات میں یہ مضمون
اس میں کسی مرمہ کاری کی ضرورت نہیں۔ سورہ الانعام آیت 32۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتۃ قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا وهم یحملون اوزارهم علی ظہورہم الا ساء ما یزرون۔ یقیناً گھاٹا کھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی لقاء کا انکار کیا، یہاں تک کہ جب اچانک ان کے پاس وہ گھڑی آ گئی تو کہنے لگے وائے حسرت اس کوتاہی پر جو ہم اس بارے میں کیا کرتے تھے، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے، خبردار کیا ہی برا ہے جو وہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ الساعۃ و اجزائے زمانہ میں سے ایک جز کو ساعت کہتے ہیں۔ بغتتاً کسی چیز کے اچانک ظاہر ہونے کو، جیسے ان قرآن مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کے الہامات میں ہے انی مال افواج آتی کا بغتتاً، کہ میں اپنی فوجوں کے ذریعے تیری مدد کو اچانک پہنچوں گا جس کا تم کوئی تصور نہیں کر سکتے کہ کب ایسا ہوگا اور کیوں ہوگا۔ بس جس چیز کا گمان تک نہ ہو اس کو امام راغب کے نزدیک بغتتاً کے لفظ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یا حسرتنا کی لغوی بحث میں امام راغب لکھتے ہیں الحسرو کے معنی کسی چیز کو ننگا کرنے اور اس سے پردہ اٹھانے کے ہیں۔ کہا جاتا ہے حسرتو عن الذراع، میں نے بازو سے کپڑا اٹھایا، اور الحاصرو اس شخص کو کہتے ہیں جس نے زرہ یا خود نہ پہنی ہوئی ہو، یعنی اپنے جسم کو ننگا رکھا ہوا ہو۔ الحسرت ہو جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اس پر غم اور ندامت کے لیے استعمال ہونے لگا ہے۔ فرطنا الافراد کے معنی حد سے زیادہ تجاوز کر جانے کے ہیں، اور تفرید کے معنی تقدم میں کوتاہی کرنے کے ہیں۔ جو محاورہ ہے ما فرط تو فی قضا، میں نے فلاں معاملے میں کوتاہی نہیں کی، تو افراط اور تفرید کا محاورہ عام استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو حد سے زیادہ آگے بڑھا دیا جائے یا اس کی جو اصلیت ہے اس کو بھی کم کر کے دکھایا جائے۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے اپنے لیے وہ کام کیے جن کی بنا پر وہ عذاب عظیم کے مستحق ٹھہرے۔ علامہ فخر الدین کا تبصرہ ہے تو اصل بنیادی بات یہ ہے کہ پیٹھوں پر بوجھ اٹھانے کا مطلب کیا ہے۔ مرتبہ نوٹس میں یہ درج ہے انتہائی درجہ کا عذاب مراد ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ پیٹھ پر باقی اعضاء کے مقابلے میں زیادہ بوجھ اٹھایا جا سکتا ہے، تو فرمایا کہ ان پر بڑا ہی بوجھ ہوگا کہ ان کو اپنی ساری طاقت خرچ کرنی پڑے گی۔ اب جتنے بھی کشمیری بڑے بڑے بوجھ لے کر پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں وہ سامنے اٹھا کے ناممکن ہے کہ وہ اس کو لے کے چڑھ سکیں، پیٹھ کے پیچھے رکھتے ہیں۔ تو مراد یہ ہے ان کی انتہائی صلاحیتیں جتنی بھی ہیں بوجھ اٹھانے کی، وہ ساری کام میں لا کر مشکل سے اس بوجھ کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہوں گے، مگر عملاً وہ بوجھ اٹھا نہیں سکیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ کوشش کر رہے ہوں گے مگر بوجھ اٹھانے کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس مقصد کو پا لیا، اس کو اصل مقصد تک پہنچا دیا، تو وہ ایک محنت میں تو مبتلا نظر آئیں گے مگر اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ آیت نمبر 33 وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔
اور دنیا کی زندگی محض کھیل کود اور نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کا ایسا ذریعہ ہے جو اعلیٰ مقصد سے غافل کر دے۔ اور یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، بس کیا تم عقل نہیں کرتے؟ یہ جو ترجمہ کیا گیا ہے یہ لگتا ہے کہ جیسے مضمون کو پھیلا دیا گیا ہے، لیکن اصل لغت کے مطابق بین یہی ترجمہ ہو سکتا ہے، اس کے سوا ترجمے کا کوئی حق نظر نہیں آتا۔ محض کھیل کود اور نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کا ایسا ذریعہ ہے جو اصل مقصد سے غافل کر دے۔ لعب و لہو ان چیزوں کو کہتے ہیں جن میں انسان مصروف ہو جائے اور اصل چیز کو غافل بھلا دے۔ اس کی مثال میں نے کئی دفعہ دی ہے۔ کئی لوگ مثال کے طور پر کرکٹ کے زمانے میں شوق سے کرکٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ویسے تو منع نہیں ہے کھیل، لیکن اس وقت وہ نمازوں سے غافل کر دیتی ہے، ہر وقت دماغ پہ چڑھی رہتی ہے، تو اصل مقصد سے جو چیز بھی بھلا دے اس کو لہو و لعب کہتے ہیں۔ لعب کے مادے میں دلچسپ بات علامہ مفردات نے لکھی ہے۔ اس مادہ کی اصل لعاب ہے، جس کے معنی منہ سے بہنے والی رطوبت کے ہیں، اور لعبا یلب و لابن کے معنی تھوک بہنے کے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ وہ ہر وقت دنیا کی تمنا میں سوچتے سوچتے حرص میں مبتلا ہوتے، اتنا کہ ان کے منہ سے پانی بہنے لگتا ہے، لیکن یہ لہو ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ مفردات کہتے ہیں اللعب ہر وہ چیز ہے جو انسان کو اپنے کاموں سے ہٹا دے اور باز رکھے۔ کیا؟ اچھا بس اب اس کو ختم کر لیں۔ علامہ فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ یہاں جو دنیاوی زندگی کی مذمت کی گئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دنیاوی زندگی بالکل بے معنی ہے، کیونکہ دنیاوی زندگی کو اگر اخروی زندگی کمانے میں استعمال کیا جائے تو پھر اس کی مذمت نہیں کی جا سکتی۔ باقی سب وہی باتیں ہیں جو پہلے لغت کے حوالے سے بیان کی جا چکی ہیں۔ اچھا جی، آپ شروع کریں پھر سوال جواب یہ اٹھا لیں۔ کتنی آیات ہو گئی ہیں آج؟ اس لحاظ سے تو ٹھیک رفتار مناسب جا رہی ہے، سب یہ سنبھال لیں۔ بارہ تیار ہیں یہ جواب۔ اچھا اب سوال شروع کریں۔ اس سے پہلے دو بچوں کو میں نے کہا ہوا تھا، آپ تو نہیں ہو بچے؟ ہاں لیکن وہ دو بچے وہ بیٹھے ہوئے سامنے، یہ ہاں آ جاؤ پہلے، اس کے بعد آپ کو دیں گے وقت۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا نام فائز احمد ہے اور میرے ابو کا نام نعیم احمد ہے۔ میرا سوال ہے، جب گھر میں سب نماز، قرآن شریف اور روزے رکھتے ہیں تو گھر میں فرشتے آتے ہیں، حضور وہ کیسے ہوتا ہے؟ جی میں سب نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں فرشتے آتے ہیں، تو یہ فرشتے کیسے آتے ہیں؟ یہ تو میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، یہ محاورے ہیں۔ فرشتوں کا وجود تو نظر نہیں آ سکتا، اور فرشتوں سے مراد نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، تو جو اللہ کے ذکر کرتا ہے اس ذکر کے گرد نیک لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہی معنی تمہارے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے؟ بڑا بھائی اب بتاؤ۔
अस्सलाम वालेकुम हुजूर, मेरा वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। नाम तारिक मोहम्मद अहमद है इसको ठीक कर लो माइक्रोफोन। हाँ, अब बताओ। और मेरे अबू का नाम नईम अहमद है। हुजूर, मेरा सवाल है कि आपने कभी लैलतुल क़द्र की रात में अल्लाह ताला के तरफ से कोई निशान कभी देखा है? क्या आपने लैलतुल क़द्र में अल्लाह ताला की तरफ से कोई निशान देखा है? किस लैलतुल क़द्र में? जो भी आई नहीं, अभी तो शुरू होने वाली है लैलतुल क़द्र। कई दफ़ा हुआ है ऐसा तजर्बा। और वो निशान देखना जो है, लोग समझते हैं कि बारिश हो और रोशनी हो, ये ख्याली बातें हैं। बारिश होना ज़रूरी नहीं है, रोशनी दिल की रोशनी होती है। हर वो लैलतुल क़द्र जिसमें दुआएं कबूल करने का ख़ास लम्हा नसीब हो किसी को, और उसके दिल में अचानक रोशनी फैल जाए, वो तजर्बा करने वाला ख़ुद बता सकता है, दूसरे को अंदाज़ा नहीं हो सकता। बस उसकी उस दिन की दुआएं सारी या उस रात की दुआएं सुनी जाती हैं और उसका एहसास उसको ख़ुद हो जाता है। बाज़ दफ़ा लैलतुल क़द्र जब हो तो बाद दूसरों को भी पता लग जाता है कि ये लैलतुल क़द्र है, और जिसको लैलतुल क़द्र दिखाई जाए उसको भी दूसरों को दिखाया जाता है। तो ऐसे भी तजर्बात कई हैं, तो इसकी तफसील में इस वक्त में जाना चाहता, मगर लैलतुल क़द्र किसी और बंदे को दिखाई गई और बाज़ गवाह खुदा ने बना दिए कि उसके लिए हमने आज की रात लैलतुल क़द्र कर दी थी। समझ गया? मेरे पास दो सवाल है, आप इजाज़त देंगे तो? हाँ, दूसरा सवाल। हुजूर, मेरा दूसरा सवाल है, जो रोज़ों का टाइम टेबल है, सबसे पहले किसने सोचा था और बनाया था? रोज़ों का टाइम टेबल बनाने का ख्याल किसको है? इमाम साहब को। जो सब टाइम टेबल बना के पेशाया करते हैं, सभी इमाम साहब करते हैं। हुजूर, मेरा तीसरा सवाल है, जैसे हाँ जी। जैसे खाना काबा जब से बना तक कायम है, दूसरे मज़हब के कौन से ऐसे मुक़द्दस खाने हैं जो बने और कायम नहीं रहे? खाना काबा एक मुक़द्दस मुकाम है, दीगर मज़ाहिब में कौन से ऐसे मुकामात हैं जो बने और कायम नहीं रहे? हर जगह बने कायम तो रहे हैं, मगर अपने मकासद को हासिल नहीं कर सके। शक्र। तीरथ है, हिंदुओं का एक मकाम है, वो बड़ी दूर से ज़ियारत के लिए आते हैं, तो उसे भी वो अपना यानी अपने अंदरूनी तौर पर खाना काबा का मुकाम देते हैं। ज़ियारत के लिए सब लोग दूर से आते हैं, मगर खाना काबा की कोई नक़ाली नहीं की जा सकती। ऐसे ईसाइयों के भी मकामात हैं, यहूदियों के भी हैं, मगर तमाम दुनिया से खिंचे लोग चले आ रहे हों, इस सिवाय खाना काबा के किसी को नसीब नहीं हो सकता। इसलिए वो काम बाकी तो हैं, ज़ाहरी तौर पर तो मिटे नहीं, मगर बातनी तौर पर वो अपने मकासद में नाकाम रह गए हैं। शक्र। अब बताएं जी आप। शाहिद मलिक क्रॉयडन से। ये इसको ठीक होने दें। हुजूर, मेरा सवाल है कि औरत को अल्लाह ताला ने निस्बतन मर्द से कमज़ोर बनाया है और वो जल्द शैतान के बहकावे में आ जाती है, तो क्या रोज़े क़यामत इस लिहाज से औरतों के लिए कोई कंसेशन होगी? जोर बनाया है, कसरात शैतान का भी है कि शैतान से जल्दी काबू आ जाती है, मर्द भी बड़ी जल्दी काबू आ जाते हैं। लेकिन नॉर्मली सुना ये है कि औरत निस्बतन कमज़ोर तो है, नाजुक है, जी, इसलिए कि वो अपने खामंद के लिए तस्कीन का मूजिब बने। और भी बहुत सी हिकमतें हैं उसके कमज़ोर बनाने में। कमज़ोर से मुराद है सिनफ़ नाजुक। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हौदा जिसमें औरतें थीं, वो जब तेज़ी से हाँकने लगा उसको ऊँट वाला, तो आपने फरमाया अल क़वारीरा क़वारीरा, इसमें तो शीशे हैं, वो टूट जाएंगे। तो उनकी नज़ाकत जिस्मी और नज़ाकत तबी की तरफ इशारा है। बस अपने
नाजुक और कमज़ोर होने की वजह से वो ज़्यादा हसीन और दिलकश हो जाती हैं, ये मतलब है। लेकिन कोई कंसेशन नहीं होएगी, हैं? औरतों को कोई कंसेशन नहीं होएगी क़यामत वाले क्या दिन? मतलब? क़यामत के दिन हिसाब किताब के वक्त उनको कंसेशन मिलेगी औरतों को। किस चीज़ की कंसेशन? कि वो कमज़ोर है, हैं? इसलिए कि वो कमज़ोर पैदा की गई है। नहीं, कमज़ोरी की वजह से वो लोगों को खींचती हैं, तो लोग गलती खुद करते हैं जो खींचते हैं उनकी तरफ। औरतों को कंसेशन क्या मिलेगा? मुझे नहीं समझ आई इस बात की, आप बताएं। हुज़ूर मेरा तो यही सवाल है कि चूँकि अल्लाह ने उसको कमज़ोर बनाया है, ठीक है, औरत को, तो इसलिए उससे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। अल्लाह उसको अगर स्ट्रॉन्ग नहीं, अल्लाह ने मर्द आपको बनाया, आपसे कितनी गलतियां होती हैं? जी होती हैं, सबसे होती हैं, लेकिन औरतें निस्बतन कमज़ोर हैं। हाँ, मगर मर्द ताकतवर होने के बावजूद गलतियां करते हैं, जी तो ये तो कोई बात नहीं बनती। हुज़ूर मेरा अगला सवाल करें आप। हुज़ूर दूसरा सवाल ये है कि पाकिस्तान में सब अहमदी और गैर अहमदी फजर की अजान के साथ रोज़ा बंद करते हैं, लेकिन यहाँ लंदन में ऐसा नहीं होता। यहाँ तकरीबन गैर अहमदी अजान से 15 मिनट पहले रोज़ा बंद करते हैं, तो ये सही हुक्म क्या है इसके बारे में हुज़ूर? रोज़ा जिस वक्त आखिरी घड़ी तक खाना खाने का हुक्म है, जी मतलब ये है कि खामखा जल्दी रोज़ा बंद करना इस नीयत से कि मैं ज़्यादा नेकी कमाऊँ, ये दुरुस्त नहीं है। मगर बाज़ दफ़ा इस नीयत से आदमी जल्दी रोज़ा नहीं बंद करता, बल्कि वक्त से पहले खाना शुरू कर चुका होता है और जल्दी खाना ख़त्म हो जाता है, तो उसमें कोई गुनाह नहीं है। गुनाह नीयत की ख़राबी की वजह से हो सकता है। अगर एक इंसान जान के जल्दी रोज़ा बंद करे कि मैं गोया के ज़्यादा नेक हूँ और ज़्यादा लंबा रोज़ा कर रहा हूँ, ये मना है। शुक्रिया सर। फरमाइए पीर साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपके पीर साहब का भांजा मुबश्शिर शकील। पीर साहब का भांजा मुझे हाँ, मुझे पता है, आप भी तो पीर ही पीर नहीं हैं आप खुद? जी दुरुस्त हैं? जी दुरुस्त है। दोस्त है ना? जी जी हाँ, ठीक है। हुज़ूर 2 हफ्ते कबल मैंने सवाल पेश किया था कि आया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजाशी के अलावा किसी सहाबी की नमाज जनाजा गायब हाँ, अदा हज़रत की? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ी हैं गायब, और मैंने आपके सवाल को याद रख के हवाले निकाल लिए हैं। जज़ाकुमुल्लाह। रिवायात अलग दर्ज हैं, खुलासा आपके सामने रखता हूँ। 8 साल बाद ओहद के शहदा की नमाज जनाजा पढ़ाने का जिक्र बुखारी किताब में मिलता है। तो वो गायब ही थे, जी 8 साल बाद जनाजा हाजिर तो नहीं था वो। और जंग मौता के 3 शहदा की खबर मिलने पर उनकी नमाज जनाजा गायब का जिक्र मिलता है। हज़रत उम्मे साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वफ़ात के 1 माह बाद उनकी नमाज जनाजा का जिक्र सुनन तिरमिज़ी में मिलता है। मस्जिद नबवी में झाड़ू देने वाले खादिम या खादिमा की कब्र पर जाकर नमाज जनाजा का जिक्र मिलता है, जबकि उसको दफनाया जा चुका था, मगर ये गायब नहीं एक किस्म का। उसकी कब्र पर हाजिर होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज जनाजा, जब वो पहले फौत हो चुकी थी, इस रंग में गायबाना पढ़ाई। बुखारी किताबुल जनाइज़ में ये भी दर्ज है कि कब्र के पास से गुजरने पर आपने सहाबा समेत नमाज जनाजा की इमामत कराई। वो अल्लाह ताला ने कशफी तौर पर उसका मर्तबा दिखा दिया गया होगा और उसकी ख्वाहिश होगी, तो अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ये तहरीक फरमा दी। बाकी इसी किस्म की हैं, काफ़ी हो गई हैं रिवायतें, जी जिससे पता चला कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी नमाज हाय जनाजा गायब पढ़ी हैं। जज़ाकुमुल्लाह। एक और सवाल हुज़ूर, आप बताएं। ये हमारी जमात की किताब तोहफ़तुस्सियाम है, जी।
حافظ مظفر احمد صاحب کی کس کی قرأت لکھی ہوئی ہے وہ حافظ مظفر احمد صاحب ہیں؟ حافظ مظفر احمد صاحب. اچھا. تو اس میں یہ جو تراویح کا باب ہے اس میں لکھا ہے کہ جماعت احمدیہ میں تراویح کی 8 رکعت اور 3 وتر کل 11 ادا کی جاتی ہیں. اسی طرح اہل حدیث بھی اس پر عمل کرتے ہیں. اصل عبادت یہ رات کے آخری حصہ کی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 رکعت ثابت ہے، لیکن چونکہ یہ نفل عبادت ہے اس لیے ان میں اضافہ بھی باعث ثواب ہے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ میں روایات کے مطابق 20 رکعت پڑھی جاتی تھیں اور ہماری جماعت میں 20 رکعت بھی پڑھی گئی ہیں. یہی مذہب امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا ہے. تو حضور میرا یہ سوال ہے کہ یہ 20 رکعت کب، کہاں اور کوئی کتنے عرصہ ضرورت تک پڑھی نہیں ہے؟ ہے 20 رکعتوں کی. جو قطعیت سے ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر ہمیشہ عمل رہا ہے وہ 11 رکعتیں ہیں. جی درست. اسی پر عمل کرنا چاہیے، ان باتوں کو چھوڑ دیں آپ. جی ٹھیک. کل کے درس میں حضور یہ کرن یا کرائن کے ذکر میں حضور نے فرمایا تھا کہ کل سیرو فی الارض ہے، کل سیرو فی الارض، ہاں کہ جو بستیاں الٹائی گئیں جنہوں نے اپنے انبیاء کا انکار کیا. تو آج کے زمانہ میں بھی یہ جو فلڈز اور ارتھ کویکس اور سائیکلون کے نتیجے میں کافی لوگ، لاکھوں لوگ مارے جا رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وہی تقدیر جاری و ساری ہے. اللہ بہتر جانتا ہے. یہ بحث جو ہے کچھ تو انذار کی خاطر ہوا کرتا ہے، کچھ قانون قدرت اپنے طور پر کام کرتے ہی رہتا ہے. تو ہر بات کو کھینچ کر انذار کی طرف نہیں لے جانا چاہیے سوائے عمومی معنی کے کہ اس طرح بستیاں الٹنے سے دل میں ایک تقویٰ یا خوف پیدا ہو. اس سے زیادہ اس کے کوئی معنی نہیں. جی ٹھیک ہے. ٹھیک، جزاکم اللہ. اب کون ہے اگلا؟ فرمائیے. حیات صاحب اور رشید صاحب بڑے بیچارگی سے دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم یا امیر المومنین. وقت تو ہو گیا مگر 1-2 موقع دے دیا جائے ان کو. ہاں میرا سوال یہ ہے کہ کلام پاک کی ایک آیت ہے واللہ خیر الرازقین، کہ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر رازق ہے. تو اگر یہ اس کے معنی صحیح ہیں تو وہ سب کون ہیں جن سے بہتر اللہ تعالیٰ ہے؟ دنیا کے رزق دینے والے. دنیا کے رزق، لیکن ان کو بھی تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. وہ ٹھیک ہے، وہ آگے دیتے ہیں پھر، اور بجائے اللہ سے لینے کے جی لوگ ان کی طرف جھکتے ہیں زیادہ، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کو رزق کون دے رہا ہے. ٹھیک. تو اصل توجہ اللہ کی طرف ہی رکھو کہ جو تمہارے رازق بنے ہوئے ہیں ان کو بھی خدا رزق دیتا ہے. حیات صاحب ایک سوال، وقت اب ختم ہو چکا ہے سوالات کا. یہ آپ کے پاس جو سوالات ہیں وہ پھر سے اگلی دفعہ سے. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور ایک سوال کریں؟ ہاں ایک دو سوال نہیں کر سکتے؟ وقت ختم ہو گیا، اگلی دفعہ کے لیے رکھ لیں. آگے اتوار آنا ہے نا ایک اور، جی کہ نہیں آنا؟ آنا ہے. آخری سوال جواب اسی میں ہے، اور اس کے لیے تیاری کر لیں. سیدی، قرآن پاک خدا تعالیٰ کا کلام ہے اور بذریعہ وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. یہ وحی الہی کیا حضرت جبرائیل کے ذریعہ سے ہی آتی تھی یا براہ راست بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مصطفیٰ پر نازل ہوتی تھی؟ اگر ایسا تھا تو ہم کس طرح معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ حصہ جبرائیل کے ذریعہ آیا اور یہ حصہ براہ راست نازل ہوا؟ حضور برائے مہربانی اس کی وضاحت فرمائیں. جزاک اللہ احسن جزا. آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ براہ راست نازل ہوا، جبرائیل کی معرفت آیا؟ آپ کو بنیادی طور پر یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ نظام وحی کے انچارج فرشتے کا نام جبرائیل ہے. وہ جتنی بھی تحریکات چلتی ہیں وحی کی،
وہ اس کے تابع دوسرے فرشتے بے شمار کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اتنی بات آپ کو سمجھنی چاہیے کہ وہی جبرائیل کے سوا کوئی چیز نہیں ہے. جبرائیل چونکہ اس نظام کے انچارج ہیں، کبھی وہ ظاہری طور پر نظر آئے، کبھی کسی شکل میں نظر آئے، کبھی آسمان پر ہر طرف مشرق سے مغرب تک پھیلے ہوئے دکھائی دیے. تو یہ صرف تمثیلات ہیں، ورنہ اتنا یاد رکھنا آپ کے لیے کافی ہے کہ وہی کا نظام جبرائیل کے سپرد ہے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے حضور. اچھا جزاک اللہ. ہاں تو جلدی مان گئے ہیں بات. رشید صاحب کوئی سوال ہے یا گھٹنے میں درد ہو رہی ہے؟ ہیں؟ اگلی دفعہ وقت نہ ملا تو پھر نہیں رہنے دیں. پھر اگلی دفعہ وقت نہ ملا تو آپ ذمہ دار ہیں، ہمارا قصور کوئی نہیں. آگے چل پڑے. حضور ایک سوال ہے، پارٹ اس کے حصے تو 3 ہیں لیکن اب کیا حضور قابیل نے حابیل کو اپنے غرور کی وجہ سے قتل کر دیا تھا. حضور کیا یہ انسانیت کا پہلا قتل تھا یا شہادت تھی؟ قتل تھا، پہلا قتل. قرآن کریم نے اس کو شہادت نہیں کہا. جی. پھر حضور وہ اللہ کے رستے میں قتل ہوئے نا. اللہ کے رستے میں کن معنوں میں؟ وہ دفاع کر سکتے تھے، انہوں نے نہیں کیا. جی. اس لیے قرآن کریم جس کو شہادت نہیں کہا، آپ اس کو کیوں شہادت کہتے ہیں؟ جی میں نہیں کہہ سکتا. مجھے ٹھیک ہے. نہیں جی معاف کرنا. کیا اس وقت حضرت آدم علیہ السلام زندہ تھے اور ان کا کیا رد عمل تھا؟ یہ نہیں لکھا ہوا، یہ آپ اندازہ لگا کے بتائیں. حضور اس قتل قرآن کریم میں اشارہ بھی نہیں ہے اس بات کی طرف. جی وہ زندہ تو تھے شاید. ہیں؟ آپ نے درس میں فرمایا تھا زندہ تھے، زندہ ہوں گے، مجھے پتہ نہیں ہے، میں پوچھتا. ہاں لیکن قرآن کریم میں اس کا ذکر نہیں. جی. آگے حضور اس قتل میں آئندہ نسلوں کے لیے کیا سبق سیکھا جا سکتا ہے؟ آئندہ نسلوں کے لیے قرآن کریم نے اس سبق کو واضح کر دیا ہے کہ ایک آدمی کو بھی اگر کوئی شخص کسی کو مارے گا تو ایک جہان علم ضائع ہو جائے گا، اور ہر ایک کے ساتھ ایک کائنات ڈوب جاتی ہے. یہ سبق ہے اس میں. جی جزاک اللہ. تو قتل بہت بڑا گناہ اس طرح بن جاتا ہے کہ ایک شخص کو مارنے سے خدا کی کائنات جو اس کے تصور میں ہے وہ ساری کی ساری غرق ہو گئی. جی. ٹھیک ہے؟ جی. حضور پھر آگے نسل کیسے چلی؟ دونوں بھائیوں آگے چل رہی ہے نسل. ٹھیک ہے. جزاک اللہ.